وعدہ کیا تھا کہ میں اہل مغرب کے جو مشاہیر ہیں، ان کے جو مفکر ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑا آپ کو بریف کروں گا. دو اس کی قسطیں تو چل چکی ہیں. ان کے جو حضور کے بارے میں، ہمارے آقا کے بارے میں کیا کہتے تھے. آج میں پھر دو تین لوگوں کا ذکر کروں گا. ایک ہیں سر جان گلب. ان کا میں اچھا یہ بہت تفصیل میں بھی جایا جا سکتا ہے، ان کی پوری کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ممکن نہیں. تو ایک چھوٹا سا پیرا ہے سر جان کا، وہ آپ سنیں حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جب ہجرت کرنے والے نے سرگوشی میں حضرت ابو بکر کے بیٹے اور بیٹی کو غار ثور پہ اللہ حافظ کہا اور اونٹ خاموشی سے پہاڑ کے دامن کے اندھیروں میں گم ہو گئے، اس وقت آسمان پہ ستارے تھے. اس سفر سے اسلامی تاریخ کے ایک عظیم باب سے پردہ اٹھتا ہے. رومی شہنشاہ قیصر اور ایرانی سلطنت کے خسروؤں نے کتنی کم فتوحات کیں اور تاریخ میں کتنا کم حصہ ادا کیا، جبکہ ان کے چاروں طرف دنیا کی بہترین افواج اور جنگجو تھے جو طویل عرصہ تک دنیا پہ حکمرانی کے لیے ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتے رہے. ذرا اندازہ کریں اس رات کا اور ان 4 اربوں کا جو خاموشی سے حجاز کے پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور یہ لمحات اور ان کا یہ ابتدائی سفر آگے چل کر ان دونوں عظیم شہنشاہیتوں کا خاتمہ کرنے والا تھا. سبحان اللہ. اب سنیے ڈبلیو مونٹگومری واٹ، وہ حضور کے بارے میں لکھتے ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے محمد پیس بی اپون ہم ایٹ مدینہ. تو ایک جگہ لکھتے ہیں یہ ان کی ذہانت کا ہی نتیجہ تھا جس کی وجہ سے انتہائی تیزی کے ساتھ ایک چھوٹی سی مملکت دنیا کی بہت عظیم سلطنت میں بدل گئی، اور یہ تبدیلی 13ویں صدی عیسوی تک بہت سی قومیتوں نے اپنائی. میرا یہ کہنا ہے کہ حضور میں وہ تمام صلاحیتیں تھیں جو ایک بہترین منتظم میں ہونی چاہیے. ان میں یہ صلاحیت بھی تھی کہ صحیح آدمی کو صحیح کام پہ لگایا جائے. کوئی بھی ادارہ یا کوئی پالیسی اس وقت تک دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی جب تک وہ غلطیوں سے اور بد سلیقگی سے پاک نہ ہو. اور یہی حضور کی عالی شان حکمت عملی تھی. جب حضور کا وصال ہوا تو ان کی تشکیل کردہ ریاست پھیل رہی تھی اور اس قابل ہو گئی تھی کہ آپ کی جدائی کا نقصان برداشت کر سکے. اور جب اس وقت کے مسلمان اس صدمے سے باہر نکلے تو دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے غیر معمولی رفتار سے فتوحات حاصل کی. جیسے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ابتدائی ایام کے بارے میں آگہی ہوتی جائے گی، اتنا ہی انسان کی حیرانی بڑھتی چلی جائے گی. جس قدر کامیابیاں آپ نے حاصل کی وہ شاید ہی کبھی کسی کو نصیب ہوں یا ہوئی ہوں. اس سے آگے ایلفرڈ لکھتے ہیں کہ حضور نے جو کامیابیاں حاصل کیں وہ 3 چھوٹی جنگوں کا ثمر بھی کہلا سکتی ہیں، جن میں ان کے مجاہدین کی تعداد چند ہزار سے کبھی نہیں بڑھی، لیکن اہمیت کے اعتبار سے یہ جنگیں دنیا کی مثبت ترین نتائج حاصل کرنے والی جنگوں میں سر فہرست ہیں. شوکت محمود صاحب ہیں، ٹھوکر نیاز بیگ لاہور. تو وہ کہتے ہیں کہ جی
تحریک انصاف کو ووٹ دے کر پچھتانے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، اس تناظر میں آپ کا تبصرہ درکار ہے۔ لیکن شوکت صاحب، بات آپ کی ٹھیک ہے، ظاہر ہے لوگ دماغ سے کم معدے سے زیادہ سوچتے ہیں، انسان کی مجبوری ہے۔ تو یہ تقریریں، بیان، اعداد و شمار، یہ نہیں، عام آدمی، یہ غریب آدمی، وہ تو اپنی ہنڈیا سے پوچھتا ہے، اس کا تو چولہا ہی اس کا اکانومسٹ ہے، وہ اس کو بتاتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط، بات آپ کی ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ عمران نے جو تقریر کی ہے، تو پرائم منسٹر کی یہ بات اپنی جگہ پہ، جو اچیومنٹس انہوں نے گنائی ہیں اس پر فخر کا اظہار نہ کرتے تو بہتر تھا۔ اچھی وہ ریزنیبل اچیومنٹس ہیں، اور 2-2.5 سال میں اچھی پرفارمنس میں اسے کہوں گا۔ لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو تباہی، جو بربادی گزشتہ کئی اشروں میں مچائی گئی اس ملک میں، یہ نون لیگ اور فلانے ٹمکانے اور وہ پیپلز پارٹی، سندھ اجاڑ ہے، اس تباہی کو ریورس کرنے میں وقت لگے گا، اور جس قسم کے حکمران ہم نے خود پہ مسلط کیے رکھے، اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی۔ اور آخری بات میں عرض کر دوں کہ یہ مرحومہ ریشمہ بلبل صحرا جنہیں کہتے تھے، بڑی خوبصورت سنگر تھیں، ان کا ایک گیت ہے، 4 دناں دا پیار ہو ربا لمبی جدائی۔ یہ ریشمہ کے گیت والی لمبی جدائی نہیں، لمبی لڑائی ہے، اور اسے صرف صبر کے ساتھ ہی جیتا جا سکتا ہے۔ اگر پھر دوبارہ انہی سانپوں سے ڈسوانے پہنچ گئے آپ، تو پھر جو کچھ کیا کرایا ہوگا وہ بھی بھاڑ میں چلا جائے گا، اور اس کا اتنا ہی احتمال ہے جتنا کسی اور برائی کا ہو سکتا ہے۔